میری ان سے گزارش ہے کہ آئین کو پڑھ لیں، آئین کی شق 2218 کو پڑھ لیں، 219 کو پڑھ لیں، 230 کو پڑھ لیں کہ وہ الیکشن کمیشن کا جو رول ہے وہ وہاں پر تعین کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس رول کی تبدیلی چاہتے ہیں، اس کا واحد راستہ آئینی ترمیم ہے۔ اور بات صرف الیکشن کے دن کی نہیں ہوتی، جو ہمارے ملک میں الیکشن رگ کیے جاتے ہیں، جو الیکشن چوری ہوتے ہیں، میں اگر یہ کہوں کہ 80% رگنگ جو ہے پری پول ہوتی ہے، تو ہمیں آج ان سب چیزوں کا اعادہ کر کے ان کو سمجھ کر ان کے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم ملک کی ترقی چاہتے ہیں۔ اور ایک بات بڑی واضح ہے کہ ملک کی ترقی ایک غیر متنازع الیکشن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آج حکومت کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن متنازع ہوں، اور آج بھی سینٹ کی کمیٹی کے اندر حکومت کا وزیر جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر کھلم کھلا حملہ آور ہوا۔ اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ اگر آج الیکشن کمیشن پر حملہ ہو سکتا ہے تو کل سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ میڈیا تو حملے برداشت کر رہی ہے، کل کسی اور ادارے پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن پر حملے تو آپ کے سامنے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم جب بھی اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے، جب بھی تقریر کرتا ہے، وہ یا الزام لگاتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، یا دھمکیاں دیتا ہے۔ یہ آج ملک کی سیاست کا حال ہے۔ تو کوئی ادارہ بھی اس فیشسٹ حکومت سے اپنا یہ سمجھے کہ میں محفوظ ہوں تو وہ محفوظ نہیں ہے۔ کل جو محفوظ سمجھتے ہیں ان کے نام بھی یہ حکومت لے گی۔ یہ اپنا معاملے طے کرنے کے لیے، اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے ہر ادارے کو سودے پر لگانے کو تیار ہیں، ہر ادارے کے حقوق سلب کرنے کو تیار ہیں کہ ان کو اقتدار میں طول مل جائے۔ انشاءاللہ یہ سازش جو ہے ہم اس کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ الیکشن میں اب جو ایک بڑی بات کی جاتی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی ہر وزیر، ہر پرائم منسٹر، ہر آدمی بات کرتا ہے، اور حد تو یہ پہنچی ہے کہ ابھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہو رہے ہیں، رولنگ پارٹی پی ٹی آئی کے جو چیف آرگنائزر ہیں، کوئی سینیٹر صاحب ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ کنٹونمنٹ کے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ آج ووٹر محفوظ نہیں ہے۔ کنٹونمنٹ کے الیکشن ہیں، کنٹونمنٹ کے اندر ہوتے ہیں، تو وہاں بھی ووٹر محفوظ نہیں ہے۔ حکومت اقرار کر رہی ہے کہ ہم ووٹر کو تحفظ نہیں دے سکتے، پاکستان میں امن نہیں ہے، کنٹونمنٹ کے اندر بھی امن نہیں ہے۔ اور چونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں نہیں ہیں، امن صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین دیتی ہے اور رگنگ صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین بچاتی ہے، اس لیے واحد حل یہ ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی اور باہر بھی فوج کو تعینات کیا جائے۔ یہ سینیٹر صاحب انہوں نے بھی قانون کی آرٹیکل کی شق نمبر 230 نہیں پڑھی کہ الیکشن کمیشن کا حق ہے کہ اگر وہ محسوس کرے کہ الیکشن میں دھاندلی ہو رہی ہے یا کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے تو وہ طلب کر سکتی ہے سیکیورٹی کے لیے فوج کو، اور اگر پولنگ اسٹیشن کے اندر معاملہ ہو رہا ہے تو وہاں پر جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ طلب کر سکے فوج کو یا پولیس کو یا رینجرز کو کہ وہ اندر تشریف لائیں اور اس کی مدد کریں۔ یہاں پر حکومت کے اہلکار الیکشن ہونے سے 2 ہفتے پہلے خط لکھ رہے ہیں کہ جناب ہم امن نہیں دے سکتے اس ملک کے کنٹونمنٹس میں، اور اس کو چونکہ ووٹنگ مشینیں نہیں ہیں تو واحد حل ہے کہ فوج کو تعینات کیا جائے۔ اور جو علاقے کی جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے کہ اگر ڈیموکریسی پر کوئی حرف آیا تو پاکستان کی بڑی بدنامی ہوگی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج اس ملک کو ڈیموکریسی کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ سینٹ کی کمیٹی کے اندر پارلیمنٹ کے ریکارڈ پر، پارلیمنٹ کے سامنے الیکشن کمیشن نے
37 نکات رکھے ہیں کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پاکستان کے الیکشن کے نظام کو تباہ کر دیں گی، یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ الیکشن کمیشن ریکارڈ پر پاکستان کی سینٹ کے سامنے رکھ کر گیا ہے، جس کا اس کو صلہ یہ ملا کہ ایک وفاقی وزیر نے کمیٹی کے اندر ان کو کہا کہ تم چور ہو اور تم پیسے کھاتے ہو۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، یہ چوروں کی حکومت آئی ہے، یہ چوری کے نعرے مارتی ہے کہ تاکہ ہماری چوری پر شک شبہ نہ ہو۔ تو آج الیکشن کمیشن بھی محفوظ نہیں ہے۔ کل اگر سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف دے دیا تو اس پر بھی یہ الزام لگا سکتے ہیں۔ تو آج جو حکومت ہے، جو اس کا رویہ ہے، یہی سب سے بڑا حرف ملک کی جمہوریت پر ڈال رہا ہے۔ میں جو شک نمبر 37 شکیں الیکشن کمیشن نے کہ کیوں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ملک کے انتخابی نظام کو تباہ کر دیں گی، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کلیئرلی کہ آئین کے مطابق ایک فری، فیئر، کریڈیبل اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے مکمل طور پر جو الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا جو اختیار ہے کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، وہ اس مشین کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ 37 شکیں، میں ان کے ہر ایک میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو بڑی بڑی باتیں ان میں جی اس میں بیلٹ کی کوئی سیکریسی نہیں ہے، ہر ایک کو پتا ہوگا کون کہاں ووٹ ڈال رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹر بھی محفوظ نہیں ہے، کل مشین سے یہ ریکارڈ نکالا جا سکتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، اور پھر وہ جو بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے ووٹ کی، یہ اس کی بھی نفی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، یہ ایک ڈبہ ہے، اندر وہ کیا کر رہا ہے، میں بٹن شیئر کا دباؤں اور ووٹ بلے کو چلا جائے، ہم اس کا ہمیں نہیں پتا اندر وہ مشین کیا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مشینیں ہیں، پہلے تو پھر بھی ہم ڈھونڈ سکتے تھے کہ وہ ووٹ کے ڈبے کہاں پر گئے، تھیلے کس نے کھول لیے، کس نے بیلٹ وہ کو آگے ٹیمپرنگ کی ہے۔ انہوں نے کہا یہاں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ راستے میں ہی مشینوں کا ریکارڈ بدل دیا جائے، یہ اب۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین الیکشن کی چوری نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ملک کا اصل مسئلہ ہے کہ الیکشن چوری کیے جاتے ہیں، انہوں نے کہا الیکٹرانک ووٹنگ مشین بیچاری جو ہے وہ بڑی ہی معصوم ہے اس معاملے میں، وہ چوری نہیں روک سکتی، جو کہ اصل مسئلہ ہے اس ملک کا۔ انہوں نے کہا کہ قانون بدلنے پڑیں گے، قانون کا نظام بدلنا پڑے گا، آئین بدلنا پڑے گا اگر آپ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین امپلیمنٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں، آپ 100 قانون بنا دیں، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح بھی وہ چاہے ملک کو فری اینڈ فیئر الیکشن دے۔ اگر آپ اس کا یہ حق لینا چاہتے ہیں، آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی۔ یہ ایک واضح موقف ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اور اپوزیشن کی جماعتوں کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو مشین ہے اس کو بآسانی ہیک بھی کیا جا سکتا ہے اور ٹیمپر بھی کیا جا سکتا ہے، اور پھر جو مشین کا نظام بدل دیا جائے گا، مشین کا ریکارڈ بدل دیا جائے گا، آپ کون سی اپیل کریں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ پہلے تو کم از کم بیلٹ تو گنے جا سکتے تھے، وہ تھیلوں کی سیلیں تو دیکھی جا سکتی تھی چوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا تو نظام اندر ہی بدل جائے گا اور کچھ نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا جو سورس کوڈ ہے، یعنی جس پر یہ سارا نظام چلتا ہے، وہ بآسانی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ووٹ شیر کو آدمی ڈال کر جائے اور ووٹ چلا جائے گیدڑ کے پاس، یہ آج
حقیقت ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ناممکن ہے کہ جو ڈیٹا اس مشین پر ہے وہ سارا ڈیٹا ہو سکے، کیونکہ یہ آپ کو تقریباً 10 لاکھ سے زائد مشینیں چاہیے ہوں گی. ہر مشین کا جو ڈیٹا ہوگا وہ مختلف ہوگا اس پولنگ اسٹیشن کے مطابق. یہ شبلی فراز صاحب، جو فراز صاحب احمد فراز صاحب کے بیٹے ہیں، یہ مشین انہوں نے تیار کی ہے. ان کا مشینوں میں کیا تجربہ ہے یہ ہم ان سے پوچھیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ 10 لاکھ مشینیں میرا نہیں خیال کہ شبلی فراز صاحب تیار کر سکتے ہیں الیکشن کے لیے. سب سے انہوں نے بڑی بات کہی کہ جو سٹیک ہولڈرز الیکٹورل پروسیس کے، ان کا کوئی اتفاق نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کا اتفاق نہیں ہے، اس کے اندر جو سول سوسائٹی کا اتفاق نہیں ہے، جو آرگنائزیشنز الیکشن کو مانیٹر کرتی ہیں ان کا اتفاق نہیں ہے، این جی اوز کا اتفاق نہیں ہے، میڈیا کا اتفاق نہیں ہے، پارلیمنٹ کا اتفاق نہیں ہے. یہ عددی برتری پر یہ معاملات طے نہیں ہو سکتے، یہ اتفاق رائے سے ہوتے ہیں. اور ہمارے قانون میں ابھی بھی موجود ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا. اس کا ایک تجربے کا پیریڈ ہوتا ہے. آپ پہلے چند الیکشنوں میں تجربہ کرتے ہیں، وہاں سے اس کے نقائص دیکھتے ہیں، اس کے فوائد دیکھتے ہیں، اس کو بہتر بناتے ہیں، پھر جا کر یہ میس یعنی پورے نظام میں اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں ہی الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں کر دیں. اور اس میں انہوں نے جو دنیا کے تجربے ہیں وہ بھی بتائے ہیں کہ دنیا میں اس نظام کو بنانے کے لیے ایک پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، سٹینڈرڈز بنانے پڑتے ہیں. اور انہوں نے 5 ممالک کا ذکر کیا ہے جہاں پر جمہوریت اس حد کی تو نہیں جو ہمارے ملک میں ہے، لیکن وہ بھی کچھ جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس میں جرمنی ہے، جس میں ہالینڈ ہے. انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین لگائی اور پھر ختم کر دی کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، یہ ووٹ کو ٹرانسپیرنٹ نہیں بنا سکتا. اسی طرح آئرلینڈ، اٹلی، فن لینڈ، جو میں نے پہلے کہا کہ ہماری حد کے تو جمہوری ملک نہیں ہے لیکن یہاں بھی جمہوریت کئی 100 سالوں سے ہے، انہوں نے بھی اس نظام کو رد کر دیا. تو یہاں پر اتنے معاملات رکھے ہیں، 37 نکتے الیکشن کمیشن نے دیے ہیں کہ یہ نظام نہیں چل سکتا. اور آج حکومت بضد ہے، اس حد تک بضد ہے کہ الیکشن کمیشن کو ننگی گالیاں نکالنے کو تیار ہے، جلانے کی دھمکی، الیکشن کمیشن کو جلانے کی دھمکی دینے کو تیار ہے، جہنم میں جانے کی دھمکی، جہنم بھیجنے کے لیے تیار ہے. یہ آج ڈیسپریشن ہے. اس حد تک آج حکومت پریشان ہو چکی ہے اپنی کارکردگی سے. وہ جانتی ہے کہ پاکستان کے عوام اس کو ووٹ نہیں دیں گے. اب اس کا صرف انحصار اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہے کہ اس کے ذریعے دھاندلی کر کے ہم الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ آج ملک کے نظام اور بہت سے ٹیکنیکل اور انتظامی مسائل کا ذکر بھی الیکشن کمیشن نے کیا ہے. آخری جو آخری بات ہے، الیکشن کمیشن نے کہا ہے جناب معذرت ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن نہیں کرایا جا سکتا. آج اس نظام کو بہتر بنایا جائے گا، کئی سال لگیں گے، شاید کئی الیکشن لگیں گے، پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہوں گے. میں صرف اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ یہ جو حکومتی وزراء نے بیان دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہم آگ لگا دیں گے، یہ نہایت ہی خطرناک اعلان ہے. یہ ہٹلر کے شاگردوں والا اعلان ہے. ہٹلر نے بھی جو ادارے اس کے ماتحت نہیں ہوئے تھے ان کو آگے لگوائی تھی، پارلیمنٹ کو جلا دیا تھا. آج پاکستان کو اس حکومت نے بدترین انتظامی اور ادارہ جاتی بحران سے دوچار کر دیا ہے. ایک ایک کر کے تمام ادارے بے توقیر کر دیے گئے ہیں. پارلیمنٹ بے توقیر ہو چکی ہے، انتظامیہ بے توقیر ہو چکی ہے، نیب جو ایک آئینی ادارہ ہے اسے بے توقیر کر دیا گیا ہے انتقامی اور سیاسی ایجنڈے پہ لا کے. الیکشن کمیشن کو بے توقیر کیا جا رہا ہے.
عدلیہ کو بے توقیر کیا جا رہا ہے. کبھی پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں نہیں سنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو اور 6 مہینے گزر جائیں اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے حکومت غور بھی نہ کرے بلکہ اس فیصلے کو جوتی کے نیچے مسل دے. سول جج کے فیصلوں کی شاید زیادہ توقیر رہ گئی ہے لوکل باڈیز کو جو پنجاب میں سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کے بینچ نے بحال کیا. آج 6 مہینے ہو گئے ہیں. اس حکومت نے ردی کی ٹوکری میں پھینک کے سپریم کورٹ کو بھی بے توقیر کر دیا. میڈیا کو گلا گھونٹا جا رہا ہے تاکہ آوازیں دبائی جائیں. تو پاکستان کے وہ تمام ادارے جن کے اوپر رول آف لا جمہوریت کی بنیاد ہے ان کو خاموش کرا کے تباہ کر کے بدترین انسٹیٹیوشنل انارکی پاکستان پہ مسلط کی جا رہی ہے تاکہ ہٹلر کی طرح ون پارٹی فیشسٹ رول قائم کیا جا سکے. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اور جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ حکومت کی جو بے تابیاں ہیں جو حکومت کی چیخیں ہیں وہ صاف بتا رہی ہیں کہ اس جن کی جان اس ای وی ایم کے اندر ہے کہ اگر ای وی ایم نہیں آئی تو یہ اگلا الیکشن نہیں جیت سکتے. اسی لیے چیخ رہے ہیں, اسی لیے چلا رہے ہیں, اسی لیے دھمکیاں دے رہے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے, اپوزیشن بھی کہہ چکی ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس کے ماہرین بھی کہہ چکے ہیں. پوری دنیا کے ٹاپ موسٹ ایکسپرٹس اور ادارے کہہ چکے ہیں, جمہوری ممالک کہہ چکے ہیں کہ ای وی ایم کے ساتھ ووٹر کی شفافیت, جو ووٹ کی شفافیت ہے, اسے یقینی نہیں بنایا جا سکتا. لہٰذا ہم اسے مسترد کرتے ہیں, حکومت کے رویے کی مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن حکومت کے نظائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی. ہم آئین کی بالادستی کے لیے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ جب بھی آپ کی اپوزیشن میں ہے, دھاندلی کا ادارہ بھی لگا ہے, شور بھی مچاتے رہے اور آج تک دھاندلی کا یہ کرتے رہے, کون سا بہتر آپشن ہے اپوزیشن کے پاس کہ جو الیکشن میں دھاندلی جو ہے وہ کر سکے, جو انتخابات کر سکے اس کو تسلیم کیا جا سکے؟ میں نے بات کی ہے, الیکشن کی دھاندلی الیکشن کے دن نہیں ہوتی. وہ جب جمہوری عمل کا حصہ بن جائے الیکشن کی دھاندلی, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. الیکشن کی چوری کو روکنے کی ضرورت ہے. دھاندلی تو آپ دیکھ سکتے ہیں, روک سکتے ہیں. الیکشن کی چوری جو ہے وہ آئینی مسئلہ ہے. جس ملک میں آئین کا احترام نہیں ہوگا, الیکشن چوری کیے جائیں گے, وہ نہیں چل سکتا. دنیا میں 167 جمہوریت والے ملک ہیں, صرف 8 استعمال کرتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں. ہندوستان نے 24 سال لگائے تھے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو امپلیمنٹ کرنے میں, اور ہم جہاں الیکشن چوری, اور یہ وہ ممالک ہیں جو الیکشن چوری نہیں ہوتا, یہ وہ ملک ہیں جو آئین کے مطابق چلتے ہیں, جہاں ادارے آئینی حدود میں رہتے ہیں. میں ان ممالک کی بات کر رہا ہوں. جو ترامیم کا طریقہ کار ہے وہ ملک کے اندر طے ہے. انتخابی اصلاحات جب بھی ہوئی ہیں اتفاق رائے سے ہوئی ہیں. ہمارے وقت میں, جس میں پی ٹی آئی بھی حصہ تھی, 2 سال میں کتنی 100 سے زائد میٹنگز ہوئیں, 119 میٹنگز ہوئیں. 2 سال سے زائد کا عرصہ لگا, اتفاق رائے سے معاملہ طے ہوا, اور وہ آئینی ترامیم تھیں. اور جو کمیٹی بنی تھی اس میں حکومت کی اکثریت نہیں تھی, اس لیے اتفاق رائے سے یار معاملہ طے ہوا. یہ طریقہ ہوتا ہے انتخابی اصلاحات کا. یہ الیکشن کمیشن کو ڈرا کر عددی برتری کے ذریعے, دھونس دھاندلی کے ذریعے, غلط قوانین جو آئین سے متصادم ہوں, ایسے معاملات جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے, 37 شکیں دی ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی, آپ الزامات اور حملے کر رہے ہیں الیکشن کمیشن پر. یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی, آئین سے متصادم ہے. آپ آرٹیکل 230 پڑھ لیں. الیکشن کرانا, اس میں حکومت کی امداد مانگنا, یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, یہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے. جیسے آپ کہہ رہے تھے
साथ मिलकर आप हुकूमत का ये हलवा नाकाम बनाएंगे। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि अपोजिशन एक दूसरे के आमने सामने है। बिलावल भुट्टो जिस तरह से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उसके रद्द अमल में मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और गाय बगाए की पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो भी स्टेटमेंट्स दे रही है। इस तमाम सूरत हाल में अपोजिशन कैसे मुत्तहिद होगी और कैसे हुकूमत का जो ये ईवीएम मशीन का ये मेरे भाई ये जमहूरी अमल का हिस्सा होता है। हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ राय का इजहार कर सकते हैं, उन पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जो मुल्क के मामलात हैं उनमें हम इकट्ठे हैं। मैं नहीं समझता हूँ आज कोई जमात भी है जो ये कहे कि ये निज़ाम जो बनाने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन में धांधली का, ये निज़ाम पाकिस्तान में होना चाहिए। कोई जमात भी ऐसी नहीं। मेरे भाई ये टेक्निकल मसला नहीं है। मैंने इलेक्शन नहीं कराना, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है। उन्होंने 37 शिकें आपको लिख के दे दी, मैंने आपको एक शिक दी है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है। आप चोरी को रोकने का रास्ता तो बनाए ना। ये हमारे मुल्क में इलेक्शन का निज़ाम मौजूद है, सही चलता है, लेकिन जब चोरी का मुकाबला वो नहीं कर सकता, और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने भी लिखा है कि ये मशीन भी चोरी का मुकाबला नहीं कर सकती, चोरी को रोकने की जरूरत है। और इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, देखें एक मिनट, ईवीएम जो है, ईवीएम हुकूमत का मैंडेट नहीं है। अगर हुकूमत के पास कोई मशीन है, उनका फर्ज है कि वो उठा के इलेक्शन कमीशन को दें। इलेक्शन कमीशन अगर उससे मुनासिब समझता है वो दीगर सियासी जमातों को बुलाएगा। हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है कि वो सियासी जमातों से किसी किस्म की बातचीत करे या सियासी जमातें हुकूमत से बात करें इलेक्शन के ऊपर। ये मैंडेट सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन से इस बारे में बात करेंगे। हादसा गुजरा की जानिब से कहा जा रहा है कि ये हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जारी करने का इलेक्शन कमीशन को भी कोई इख्तियार नहीं है, और जो मशीन बनाई गई है वो एक मॉडल है। मशीनें खरीदना और मशीनों की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना, वो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है, हुकूमत सिर्फ पैसे दे सकती है। ये चार्जशीट नहीं है, ये 37 शिकें हैं जो लिख कर उन्होंने टाइप करके दी हैं। जो इन वज़रा को पढ़ना आता हो वो इनको पढ़ लें, और जिसने आइन ना पढ़ा वो आइन को भी पढ़ ले। ये उन्होंने कहा है कि क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तकलीफ तो जरूर हुई है, लेकिन उसका अजाला मेरे पास नहीं है। बिलावल की तरफ से आए रोज जो है नून लीग पर जो है वो तीर बरसाए जा रहे हैं, और नून लीग के जो दूसरे मामला पर उनके ये बातें आ रही हैं कि अगर नून लीग अगर साथ देती तो हम पंजाब में तब्दीली ला सकते थे। तो बिलावल को क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप पूरी नून लीग की इजाजत दिया? मैं बिलावल साहब को कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ। पार्टी के चेयरमैन है, सोच समझ के बात करनी चाहिए। जी जी ले जी, बताएं जी। आप लोग लेटर लिखा था कायदे के खिलाफ को 2 मेंबर की तकरीर इलेक्शन कमीशन के, अभी आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं सारी। जी जवाब भेज दिए, जी जवाब भेज दिए मेरे भाई, जवाब लिंगर ऑन नहीं कर रहे, जवाब भेज दिए। उन्होंने भी 4 महीने बाद भेजा था खत, हमने भी हफ्ते में जवाब दे दिया। मियां साहब की सेहत कैसी है, क्योंकि जवेद लतीफ साहब ने कहा है कि वो इसी साल पाकिस्तान आएंगे। जी मियां साहब की सेहत जो है, वो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो पढ़ लें, उसमें सब कुछ वो कोर्ट के पास भी है, गवर्नमेंट के पास भी है, मीडिया के पास भी है, उसको पढ़ लें। शायद साहब अगर आप कहते हैं कि और इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है कि 2013 के इंतखाबात आर इलेक्शन नहीं थे। क्या थे? क्या थे? RO इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन नहीं थी। उस इलेक्शन में धांधली हुई थी। 2013 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की सीटों को काटा गया था, हमारी ताकत को कम किया गया था, ये हकीकत है। मैं तो कह रहा हूँ 48 से हर इलेक्शन में धांधली हुई है। इसलिए आज सबसे ज़रूरत इस बात की है, चोरी और धांधली में थोड़ा सा फ़र्क है। या इलेक्शन चोरी होता है, मैनिपुलेट होता है, और ये एक पूरा प्रोसेस है, जैसे इलेक्शन के दिन नहीं होता। इस मामले को रोकने की ज़रूरत है। रियासती मशीनरी ठीक हो जाए, इन्हीं कवानीन के तहत बेहतरीन इलेक्शन हो। मुल्क का निज़ाम जब आइन के मुताबिक होगा, इलेक्शन का निज़ाम भी ठीक हो जाएगा।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।